بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستو، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے ریئلسٹک اپروچ، یعنی حقیقت پسندانہ نقطہ نظر۔ دوستو، انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ بلند حوصلہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ بڑا کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بلند حوصلے کو لے کے چھلانگ لگا دیتے ہیں بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ لیکن دوستو، تاریخ بتاتی ہے بیشتر انسان اپنے حوصلوں کو پورا کرنے کے لیے ناکام ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا یونان کا، اس نے سوچا کہ ساری دنیا فتح کر لے۔ ہٹلر نے سوچا کہ سارے یورپ میں جرمنی کا بول بالا ہو، اور جاپان نے سوچا کہ سپر پاور بنے، لیکن سب فیل ہو گئے۔ دوستو، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے امکانات کو لے کے پلاننگ کرنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس لحاظ سے پلاننگ کرنا۔ یہ نہیں کہ میرا حوصلہ کتنا بلند ہے، میرے عزائم کیا ہیں۔ اگر آپ اس حساب سے پلاننگ کریں گے تو ہمیشہ فیل ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنا مشن شروع کیا تو آپ کا مشن تھا کعبہ کو توحید کا گھر بنانا۔ پہلا مسئلہ تھا کہ کعبہ میں خود 360 بت تھے اور ان کی خوب پوجا ہوتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوصلے سے کام کرتے تو سب سے پہلے ان بتوں کو توڑتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کوئی احتجاج نہیں کیا ان بتوں کے خلاف، بلکہ جو لوگ ملتے ادھر ادھر ان کو قرآن سناتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ کیونکہ دوستو، یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے کہ آپ حوصلے کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے امکانات کو سمجھیں، اپنی طاقت کو سمجھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اسی کو جانیں۔ دوستو، ایسا کرنے سے آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا جو قابل عمل ہو، لیکن جب آپ حوصلے کے پیچھے دوڑیں گے آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملے گا کبھی بھی۔ دوستو، چین کی ایک مثال ہے کہ اتنے پیچھے سے اپنا سفر شروع کرو کہ تمہارا ہر قدم آگے بڑھنے کی طرف ہو۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے اور سمجھے کہ میرے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں، اور جو بس میں ہے وہاں سے اپنا کام شروع کرے۔ تب اس کا سفر جاری رہے گا، اس کی ترقی جاری رہے گی اور اپنی آخر منزل تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں اصل چیز منصوبہ بندی ہے۔ منصوبہ بندی ہوتی ہے حالات کے جائزے کے بعد۔ جو بھی کام کرنا ہو وہ جوش کے ساتھ نہیں بلکہ اچھی منصوبہ بندی کے تحت کریں۔ آپ کا جوش، آپ کے عزائم اور آپ کا حوصلہ کیا چاہتا ہے وہ دیکھ کے پلاننگ نہیں بنائی جاتی۔ پلاننگ ہمیشہ بنائی جاتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہی صحیح طریقہ ہے، ورنہ آخر میں آپ شکایت، پروٹیسٹ اور مایوسی میں جئیں گے۔ دوستو، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، تو انسان کو چاہیے جوش کے تحت اقدام کرنے سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے دماغ سے سارے معاملے کو سمجھے، سارے پہلوؤں کا جائزہ لے اور پلاننگ کرے۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ نے سب کو کامیاب ہونے کا حق دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 6، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو۔ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوں، رزق کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ جو پانا چاہے اس کو پا لے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ فطرت کے قانون کو فالو کریں، جب آپ کے اندر حقیقت پسندی ہو، ایموشنل اپروچ نہیں ہو، ریشنل اپروچ ہو، تو یہی ہے کامیابی کا راز۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔
अस्सलामु अलैकुम।